السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارش متوقع ہے۔ اس دوران کہیں کہیں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سندھ کے ساحلی اضلاع کے چند مقامات پر ہلکی بارش یا بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشیں ہوئیں، جس کی وجہ سے معمولات متاثر رہیں۔ بارش کی وجہ سے کئی شہروں میں سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ لاہور، شیخوپورہ اور لیا میں حادثات میں 4 خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 14 اگست سے 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو سولر پینل کی تقسیم شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ مریم نواز نے اپنے بیان میں کہا کہ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے 14 اگست سے مفت سولر پینل حاصل کر سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 200 سے زائد اور 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو سولر پینل 10% معاوضے کی ادائیگی پر ملیں گے۔ مریم نواز نے کہا سولر پینل کی فراہمی بینکوں کے ذریعے ہوگی۔ سولر پینل کی فراہمی سے بجلی بل میں 40% کمی ہوگی۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینا ہی میرا مشن ہے۔ ہم مشکل حالات میں ہیں لیکن ہم عوام کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ محرم الحرام میں امن و امان کے قیام کا مشن۔ پنجاب کابینہ کمیٹی برائے امن و امان رات گئے گجرانوالہ کے مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ۔ مرکزی امام بارگاہ گلستان معرفت کے کنٹرول روم اور روٹ پر انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ کمیٹی نے امن کمیٹی اور منتظمین سے ملاقات کی اور اس مسائل بارے دریافت کیا۔ صوبائی وزیر صحت و چیئرمین کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق کی قیادت میں صوبائی وزراء بھی ہمراہ تھے۔ پنجاب میں محرم الحرام سیکیورٹی کے حوالے سے بہترین انتظامات دیکھ رہے ہیں۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا انتظامیہ، پولیس اور جلوس و مجالس کے منتظمین آپس میں باہمی اتفاق سے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ جہلم پولیس کی بڑی کارروائی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم فیصل شہزاد کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر لیا گیا۔ ملزم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان عدالت کیا جائے گا۔ شہریوں کو ان کے قیمتی اثاثوں سے محروم کرنے والے ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم ناصر محمود باجوہ، ڈی پی او جہلم کی ایس ایچ او تھانہ سوہاوا اور ٹیم کو شاباشی۔ سمندری میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں عروج پر پہنچ گئی۔ نامعلوم چور بینک کے باہر سے موٹر سائیکل لے اڑے۔ نامعلوم چور پرانی موٹر سائیکل چھوڑ کر نئی موٹر سائیکل چوری کر کے فرار ہو گئے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نامعلوم چور پرانی موٹر سائیکل کھڑی کر کے دوسری موٹر سائیکل لے اڑے۔ چھانگا مانگا میں گھروں کے اوپر سے 1 فٹ کی دوری پر بجلی کی مین کیوی کی تاریں گزر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایک شہری کی موت بھی ہو چکی ہے اور کئی لوگوں کو بجلی کے جھٹکے بھی لگ چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک بچی کو کرنٹ لگا اور اس کا سارا جسم جھلس گیا۔ جب بارش آتی ہے تو گھروں کی دیواروں کے اندر کرنٹ آ جاتا ہے۔ محکمہ وابڈا کی طرف سے مین راستے پر کھمبے لگ چکے ہیں۔ تاریں سائٹ پر ہٹانے کی عرصہ دراز سے اپروول ہو چکی ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اہل محلہ نے اسپیشل ٹی وی کے ذریعے اعلیٰ حکام سے درخواست کی ہے کہ ان کی اس مصیبت سے جان چھڑوائی جائے اور گھروں کے اوپر سے بجلی کی تاریں ہٹائی جائیں۔ گجرانوالہ میں 2 نوجوان انسانی اسمگلرز کے ہتھیں چڑھ گئے۔ دونوں نوجوانوں کو انسانی اسمگلرز نے اٹلی لے جانے کا جھانسا دے کر پہلے 70 لاکھ بٹورے اور بعد ازاں ایران پہنچنے کے بعد دونوں کو اغوا کر لیا۔ انسانی اسمگلروں نے دونوں نوجوانوں کے اہل خانہ سے 1 کروڑ تاوان کا مطالبہ کر دیا۔ اغوا کے بعد ملزمان کاشف اور یاسر کو برہنہ کر کے شدید تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ ملزمان تشدد کرنے کے بعد ویڈیو بنا کر والدین کو بھیجتے رہے۔ نوجوانوں کے اہل خانہ کا سراپا احتجاج اور اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کرتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مونسون ایمرجنسی ریلیف کیمپ برائے نام تک محدود۔ قلعہ دیدار سنگھ شہریوں کے لیے ایک برسنے والی ابر رحمت زحمت بن گئی۔ شہر کے مختلف مقامات اور مساجد میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا، جو میونسپل کمیٹی کی غفلت اور لاپرواہی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس سے نمازیوں کو مساجد تک پہنچنا بھی مشکل ہو گیا۔ انتظامیہ کی طرف پانی نکالنے کے کوئی بھی انتظامات نہیں کیے جا رہے، جس سے شہریوں کو مسجد اور جنازگاہ تک پہنچنے میں بھی بہت سی مشکلات کا سامنا ہے اور مین بازار میں کھڑے پانی کی وجہ سے کاروبار بری طرح متاثر ہو کر رہ گیا ہے۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ قصور تھانہ مصطفیٰ آباد میں خطرناک پولیس مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ زخمی ڈاکو ضلع قصور اور لاہور میں ڈکیتی اور راہ زنی کے 48 مقدمات میں ملوث تھا۔
शहरी ने 15 पर पुलिस को इतला दी कि 2 डाकू नकदी 20,000 रुपये छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए मुलजिमान का ताकुब शुरू कर दिया। डाकुओं ने पुलिस को देकर मुख्तलिफ एतराफ से सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में डाकुओं की अपनी ही फायरिंग से उनका साथी जख्मी हो गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और छीनी गई रकम और पिस्टल बरामद कर लिए गए। कसूर में डीओ स्पेशल ब्रांच के खिलाफ झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करने वाला मुनज़्ज़िम गिरोह बेनकाब हो गया। टंडोला यार में शहरियों का सब्र जवाब दे गया। बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज। मकीनों ने प्रेस क्लब पर हैस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी के बाद आग जलाकर शाहराह बंद कर दी। मुजाहिरीन ने कहा, गुज़िश्ता एक हफ्ते से शदीद गर्मी और हब्स के आलम में बिजली का ट्रांसफार्मर ख़राब होने की वजह से बिजली बंद है। बिजली का ट्रांसफार्मर एक दिन चलता है तो 7 दिन ख़राब रहता है। मजालिस और जलूस की गुज़रगाहों पर भी अंधेरा रहता है। ख़वातीन मजालिस गलियों में करने पर मजबूर हैं। DSP सिटी की बिजली बहाली की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। 6 मुहर्रमुल हराम नौशेरो फेरोज़ में मरकज़ी इमाम बारगाह से जुलूस बरामद। मज़ीद तफसील देखते हैं अमानुल्लाह की रिपोर्ट में। नौशेरो फिरोज़ में 6 मुहर्रमुल हराम पर मरकजी इमाम बारगाह अहमद शाह बुखारी से जुलूस बरामद और शहजादा कासम की मेहंदी भी निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई दरगाह अहमद शाह बुखारी पहुंची। गाजियाबाद सलमदार का दस्तरखान भी लगाया गया, जिससे अज़ादारों ने खाना खाया और बाबे अबू तालब में मजलिसे अज़ा बर्पा की गई, जिससे मुख्तलिफ ज़ाकिरीन ने खिताब किया। अमानुल्लाह, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, स्पेशल TV न्यूज़, नौशेरो फिरोज। तहरीक इंसाफ के वकला लाहौर हाई कोर्ट के कियानी हॉल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ लाहौर की मीडिया कोऑर्डिनेटर ज़ेबा नाज, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुकाबिल कौमी इलेक्शन लड़ने वाले अफजाल अजीम पहाट ने मिठाई तकसीम की, जिसमें वकला की भारी तादाद ने शिरकत की, जिनमें शेख शौकत वकास खुर्शीद असलम, जाहिद नुनारी, फराह जिलानी, मलिक अजीम फयाज शाह, हमजा पहाट शामिल थे। इस हवाले से PTI रहनुमा का क्या कहना था, आइए देखते हैं। जो ये मैंडेट PTI का चोरी करके आज वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन के बैठे हुए हैं, आज के बाद ये जितनी बदमाशी कर रहे थे, आज के बाद ये अपने बिलों में जाने की तैयारी कर ले इंशाअल्लाह। इनकी गुंडागर्दी आज के बाद खत्म है, पहले भी खत्म थी, लेकिन आज के बाद पत्थर पे लकीर हो गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और पूरी कौम ने देखा है कि एक अदलिया का जो फैसला और इस फैसले के ऊपर अमल होने के बाद इंशाअल्लाह ताला ये जो हुकूमत है, ये जो चोर मैंडेट लेकर बैठा हुआ है शहबाज शरीफ, ये अपना बोरी बिस्तरा गोल करे। ये समझ ले अडियाला जेल में वो लोग जाएंगे, वो गद्दार जाएंगे। और आज एक और अहम फैसला आने वाला है, में जाएगा अडियाला से चोर अपना ठिकाना अडियाला और कोटला को जेल में कर लेंगे। आज का जो फैसला है ये नए पाकिस्तान की एक बुनियाद पे इंशाअल्लाह ये बुनियाद रखी गई है। इमरान खान की वो जद्दोजहद जो उसने अडियाला जेल और उससे पहले की थी, अब जो नजर आया है, पहले कौम को शऊर दिया, जो कौम ने 8 फरवरी को फैसले में इलेक्शन में दिखाया आज़ाद उम्मीदवारों को जिता के, और अब ये जो जजेस दिलेर किए हैं, ये इमरान खान की वो जद्दोजहद है। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल TV।